والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین میں انصار عزیز ندوی آج 3 اہم ترین الگ الگ خبروں پر آپ لوگوں کے سامنے تبصرہ پیش کروں گا۔ پہلی خبر یہ ہے کہ سعودی عرب سے مزید 2 لڑکیاں مرتد ہو کر فرار ہو گئی ہیں، ایسی خبر پہنچی ہے۔ پاکستان میں پولیو قطرے نہ پلانے پر وہاں کی ایک مشہور اداکار فواد کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی بات کہی گئی ہے، اور ساتھ ہی چڑیا گھر میں جانور آزاد ہیں تو انسان پنجرے میں بند ہیں، یہ ملک چین کی خبر ہے۔ لہٰذا میں ان تینوں خبروں کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا اور جو خاص خبر ہے اس پر تبصرہ بھی پیش کروں گا۔ ناظرین تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کر لوں کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں اور ہماری ان اہم ترین ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ بہرکیف ناظرین چلیے چلتے ہیں تفصیلات کی جانب۔ سعودی عرب سے 2 بہنیں اپنے والدین اور ملک کو چھوڑ کر فرار ہو گئی ہیں اور انہوں نے اسلام ترک کرنے کا اعلان بھی کیا ہے، یعنی مرتد ہونے کا اعلان کیا ہے۔ آسٹریلیا جانے کی خواہش مند دونوں بہنوں کو سعودی حکام نے ہانگ کانگ میں روک لیا، لیکن اب وہ آگے جانے کے لیے عالمی مدد مانگ رہی ہیں۔ بالکل اسی طرح کا واقعہ جنوری میں پیش آیا تھا، جیسا کہ میں نے اس کو بھی اپنے پرائم ٹائم میں پیش کیا تھا، جب رحف القنون نامی ایک سعودی لڑکی آسٹریلیا جاتے ہوئے بینکاک میں روکی گئی تھی اور پھر بین الاقوامی اداروں نے اسے کینیڈا پہنچا دیا تھا۔ رحف القنون نے بھی مرتد ہونے کا اعلان کیا تھا اور یہ ساری تفصیلات میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی تھی۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے جو لڑکیاں بھاگ گئی تھی اس سلسلے میں بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے تفصیلات رکھی ہیں۔ ہانگ کانگ سے جمعرات کو عالمی مدد مانگنے والی دونوں بہنوں کی عمریں 18 اور 20 برس ہیں۔ وہ اپنے خاندان کے ساتھ چھٹیاں منانے سری لنکا گئی تھیں اور وہاں سے بھاگ گئی۔ یاد رہے کہ رحف بھی اپنے والدین کے ساتھ چھٹیوں پر کویت میں تھی، جہاں سے وہ تنہا بینکاک پہنچ گئی تھی۔ تاہم امریکی ٹی وی CNN اور عرب ٹی وی الجزیرہ کے مطابق یہ دونوں بہنیں رحف القنون سے پہلے اپنے گھر اور اہل خانہ سے فرار ہوئی تھی، مگر منظر عام پر اب آئی ہیں۔ اس ستمبر میں سری لنکا سے نکل کر ہانگ کانگ پہنچی اور جب سعودی حکام نے انہیں آسٹریلیا جانے سے روکا تو یہ ہانگ کانگ میں ہی روپوش ہو گئی اور 6 ماہ سے روپوشی کی زندگی گزار رہی ہے۔ دونوں لڑکیوں نے ریم اور روان کے فرضی نام بتائے ہیں اور اپنی اصلی شناخت ظاہر نہیں کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اسلام ترک کر چکی ہیں اور سعودی عرب واپسی پر انہیں قتل کر دیا جائے گا، لہٰذا انہیں کوئی ایسے ملک میں پناہ دی جائے جو خواتین کے حقوق کو تسلیم کرتا ہو، یہ ان کی مانگ تھی۔ لڑکیوں کا کہنا ہے کہ انہیں اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کی اجازت نہیں تھی اور انہیں اچھی مسلمان لڑکی بننے کے لیے کہا جاتا تھا، لیکن CNN کی خبر سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں لڑکیوں کو ان کا خاندان ملک سے باہر چھٹیوں پر لے کر جاتا تھا۔ CNN نے ان میں سے ایک بہن کی تصویر شیئر کی جو ترکی کے استنبول ایئرپورٹ پر ریسٹ روم میں لی گئی۔ تصویر میں لڑکی مکمل نقاب میں ہے۔ CNN نے ان لڑکیوں کا ایک انتہائی مختصر ویڈیو کلپ بھی شیئر کیا جو غالباً سری لنکا کے ساحل پر بنایا گیا تھا، جو میرے پیچھے آپ بدلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ سعودی بہنوں نے اپنی اپیل ہانگ کانگ کے معروف وکیل مائیکل ویڈلر کے ذریعے جاری کی ہے۔ ویڈلر ہم جنس پرستوں کے مقدمات لڑنے کی وجہ سے مشہور ہیں۔ وکیل کا کہنا ہے کہ ہانگ کانگ ایئرپورٹ پر آسٹریلیا کے لیے پرواز بدلنے کے دوران 2 افراد نے دونوں بہنوں کے پاسپورٹ لے لیے تھے۔ ریم اور راون نے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ بھی بنایا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایئرپورٹ سے انہیں اغوا کرنے کی کوشش کی گئی اور ان کے پاسپورٹ منسوخ کر دیے گئے ہیں تاکہ انہیں سعودی قونصل خانے پر جانے پر مجبور کیا جا سکے۔ ٹویٹر ہینڈل HK Sisters 6 سے جمعرات کو ہی ٹویٹس کی گئی ہیں جن میں دونوں بہنوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ اپنے اصل ناموں سے سفر نہیں کر سکتی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم صحافی جمال خاشقجی جیسا انجام نہیں چاہتی جنہیں استنبول کے سعودی قونصل خانے میں قتل کر دیا گیا تھا۔ الجزیرہ کے مطابق ہانگ کانگ کی پولیس نے تصدیق کی ہے کہ انہیں گمشدگی کی رپورٹ موصول ہوئی ہے۔ ہانگ کانگ میں سعودی قونصل خانے نے اس رپورٹ پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ ہانگ کانگ ایئرپورٹ کے حکام نے بھی تبصرے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ معاملہ ایسے وقت پر سامنے آیا ہے جب سعودی ولی عہد محمد بن سلمان چین کے دورے پر پہنچے ہیں۔ ریم اور راون 6 ستمبر 2018 کو سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو سے فرار ہوئی جہاں ان کا خاندان چھٹیوں کے لیے مقیم تھا۔ ایک بہن نے ٹیکسی پہلے سے بک کر رکھی تھی اور دوسری نے رات 2 بجے والدین کے بیگ سے اپنے پاسپورٹس نکالے۔ صبح 5 بجے ٹیکسی انہیں لینے پہنچ گئی۔ پہلی دفعہ وہ جینس کی پتلونیں پہن کر بغیر عبایا گھر سے نکلی تھی۔
CNN نے یہ بھی لکھا ہے کہ چھوٹی بہن روان کی 18ویں سالگرہ پر ایک خاندان سری لنکا گیا تھا اور وہاں جانے کے لیے بھی ان بہنوں نے ہی اپنے والدین کو قائل کیا تھا۔ امریکی ٹی وی کا کہنا ہے کہ دونوں بہنوں کے ساتھ ناروا سلوک کی زیادہ تفصیل نہیں بتاتی، تاہم ان کے بقول ان کے بھائیوں کو کھیلنے کودنے، سمندر میں نہانے کی اجازت تھی جبکہ انہیں نقاب میں رہنا پڑتا۔ یہی معاملہ ان کی 12 سالہ چھوٹی بہن کے ساتھ ایک مرتبہ ان کے بھائی نے محض ہنسنے پر انہیں مارا تھا۔ یہ ساری چیزیں انگریزی اخبارات کے ذریعے سے ہمیشہ سے لگائی جاتی رہی ہیں برقعے کو بدنام کرنے کے لیے، اور اس طرح سے جو ہے شدت پسندی دکھانے کے لیے ایک مخصوص مذہب کی تئیں یہ اخبارات اس طرح لکھتے رہتے ہیں۔ بہرکیف دونوں بہنوں کو کولمبو سے ہانگ کانگ کی پرواز لینے میں مشکل پیش نہیں آئی، لیکن انہیں معلوم تھا کہ ہانگ کانگ میں انہیں روکا جا سکتا ہے۔ بہرکیف ناظرین، یہ ساری تفصیلات پیش کی گئی ہیں بہت سارے اخبارات میں۔ اب آپ ہی خود فیصلہ لیں کہ جو ہے سعودی خواتین آزادی کے نام پر کیا کر رہی ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے وہاں پر، اور کیوں آخر اس قدر وہ مجبور ہو رہی ہیں دین اسلام چھوڑنے پر۔ آخر کیا ان کی جذبات ہیں اور احساسات ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس لیے کہ اس طرح سے بار بار خواتین کا نکل کر کے باہر جانا اور پھر وہاں کے میڈیا میں، بالخصوص اس مغربی میڈیا کے سامنے آنا جس مغربی میڈیا میں جو اسلام کو بدنام کرنے کی سب سے زیادہ سازشیں ہوتی ہیں، اس طرح کے اگر خواتین بھاگ جاتی ہیں اور اگر وہ رتی برابر بھی چھوٹا سا بیان دیتی ہیں تو پھر اسی کو بڑا بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے، اور آج کل یہ دو بہنیں جو ہے وہاں کی میڈیا میں چھائی ہوئی ہیں۔ دراصل آزادی اور سعودی عرب میں سوشل میڈیا میں جو آزادی دی گئی ہے اور جس طرح سے آگے آزادیاں دینے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، اس کا ہی لگتا ہے کہ یہ نتیجہ سامنے آ رہا ہے کہ وہاں کی خواتین، جزیرۃ العرب کی خواتین اب دین چھوڑنے پر مجبور ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ یہ صرف ان کے احساسات، اپنی جنسی تسکین کے لیے یہ ساری چیزیں یہ لوگ کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے اسلام اور مسلمان سب بدنام ہو رہے ہیں۔ بہرکیف ناظرین، اب چلتے ہیں دوسری خبر کی جانب۔ لاہور کی ضلع انتظامیہ نے بچوں کو پولیو کے قطرے نہ پلوانے پر اداکار فواد خان کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا ہے۔ یہ مقدمہ ان کے خلاف پہلے سے تیار FIR کے متن کے تحت درج کیا گیا ہے، جس میں پولیو ٹیم کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے کا ذکر پہلے سے موجود تھا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ پولیو قطرے پلانے سے انکار پر حکومت و انتظامیہ نے کتنی سخت پالیسی اختیار کر رکھی ہے، اور کس طرح ہر انکاری والدین پر دھمکیوں کا الزام لگا دیا جاتا ہے اور مجبوراً ان پر جو ہے مقدمہ درج کیا جاتا ہے۔ یہ پاکستانی حکومت کا کارنامہ ہے۔ لاہور میں فواد چودھری کے علاوہ 5 دیگر خاندانوں کے خلاف بھی مقدمات درج کرائے گئے ہیں۔ ان سب پر پولیو ٹیموں کے ساتھ اپنے بچوں کو ویکسین نہ پلانے دینے کا الزام ہے۔ فواد خان کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ پولیو ٹیم پورا دن ان کے گھر موجود رہی اور انہی کے خاندان کو قائل کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ وزیر اعظم کی انسداد پولیو پروگرام کے بابر عطا نے، جو اس کے اسپیک پرسن ہیں، انہوں نے بتایا کہ پولیو مہم کے دوران اگر کوئی شخص قطرے پلانے سے انکار کرے تو پہلے پولیو ٹیم کا سپروائزر اسے قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے بعد اس کا سپروائزر جاتا ہے، پھر اسسٹنٹ کمشنر جا کر قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس کے بعد بھی انکار برقرار رہے تو ڈپٹی کمشنر کے نمائندے پہنچتے ہیں، اگر پھر بھی گھر کا سربراہ انکار کرے تو مقدمہ درج کر لیا جاتا ہے۔ بابر عطا نے ڈپٹی کمشنر کے حوالے سے کہا ہے کہ پولیو ٹیم سے پہلے فواد خان کے ڈرائیور نے بدتمیزی کی اور پھر فواد کی اہلیہ نے خراب رویہ اختیار کیا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور صالحہ سعید کے مطابق اداکار فواد خان کے گھر سارا دن پولیو ویکسین پلانے والی ٹیم موجود رہی، لیکن ان کی اہلیہ نے بیٹی کو پولیو کے قطرے نہیں پلانے دیے۔ ترجمان ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ فواد خان کے خلاف مقدمہ فیصل ٹاؤن تھانے میں درج کرایا گیا ہے۔ اس FIR کے لیے پولیو ٹیموں کے پاس پہلے سے ایک فارم تیار تھا جس میں متوقع ملزم کا نام اور پتہ لکھنے کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی ہے، تاہم دیگر الزامات پہلے سے درج ہیں۔ ان الزامات میں پولیو ٹیم کو سنگین نتائج کی دھمکیوں کا ذکر موجود ہے، یعنی اگر کسی خاندان کا سربراہ موقع پر موجود نہ ہو یا اگر شائستگی سے بھی پولیو قطرے پلانے سے انکار کرے تو اس کے خلاف سنگین نتائج کی دھمکیوں کی دفعات لگائی جائیں گی۔ مذکورہ فارم میں ہی مقدمے کی اندراج کے لیے جو دفعات لگانے کی درخواست کی گئی ان میں دفعہ 506 شامل ہے جو سنگین دھمکیوں کے متعلق ہے اور اس کے تحت 7 برس قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ فواد خان کے ساتھ ساتھ ان کے ڈرائیور قیصر کو بھی مقدمے نامزد کیا گیا ہے۔ منگل 19 فروری سے شروع ہونے والی پولیو مہم کے دوران ضلع انتظامیہ نے 4 مقدمات تھانہ فیصل ٹاؤن اور 2 تھانہ ماڈل ٹاؤن میں درج کرائے ہیں۔
دوسری جانب سوشل میڈیا پر فواد خان کے حق اور ان کی مخالفت میں ملا جلا رد عمل آیا ہے۔ کئی لوگوں نے فواد خان کی غیر ذمہ دارانہ اس نہج کو نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ کچھ نے ان کے فیصلے کی حمایت کی ہے۔ ایک ٹویٹر صارف نوید چودھری نے لکھا ہے کہ ان کے بچے جنوبی افریقہ میں پیدا ہوئے اور وہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلاتے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب مزید تحقیق ہوگی تو کوئی بھی یہ قطرے نہیں پلائے گا۔ فواد چودھری کو فیصلہ کرنے دیں کہ ان کے بچوں کے لیے کیا اچھا ہوتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پولیو قطرے پلانا چاہیے یا نہیں پلانا چاہیے، اس کو لے کر کے بہت لمبی بحث چلی ہے۔ لہٰذا کسی بالخصوص وہ جو ایک مسلمانوں کی ترجمان کہلاتی ہے اپنے آپ کو، ایسی حکومت کی جانب سے اس طرح کے فیصلے لینا اور زبردستی کروانا پولیو خطرے کے لیے، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہندوستان میں بھی ایسی کوئی خاندان ہے جو پولیو قطرے نہیں پلاتے، اور بعض لوگ یہ مانتے ہیں کہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تقدیر اور بچوں کے اچھے اور برے تقدیر پر ایمان سے جڑا مسئلہ ہے، کہ جو ہے کسی بھی جو ہے چیز کو ہم پولیو خطرے کے لیے ایک الگ ہی لمبا موضوع ہے کہ پولیو خطرے کس نے بنایا، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں کی سازش ہے، اور بعض لوگ عجیب قسم کے اس دلائل پیش کرتے ہیں جو کچھ قبول ہوتے ہیں کچھ ناقابل قبول ہوتے ہیں۔ ایسے حالات میں حکومت کو چاہیے کہ وہ افراد پہ چھوڑ دیں کہ وہ اپنے بچوں کے مستقبل کو لے کر جو فیصلہ لیں وہی لیں، ان پر کوئی زبردستی نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہی گفتگو اور یہی جو ہے چیزیں سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں فواد چودھری کے اس معاملے کو سامنے آنے کے بعد۔ بہرکیف ناظرین، چلیے چلتے ہیں تیسری خبر کی جانب۔ ملک چین نے جانوروں کو قید کیے بغیر انہیں انسانوں کے قریب لانے کا طریقہ ڈھونڈ نکالا ہے۔ چائنا میں واقع لیہی لیڈو وائلڈ لائف زو میں جانوروں کو آزاد رکھا گیا ہے، جبکہ جانوروں کو دیکھنے آئے لوگوں کو پنجرے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے لوگوں کو جنگلی جانوروں کو دنیا کے باقی زو کی طرح چھوٹے پنجرے میں قید دیکھ کر مایوس ہونے کے بجائے ان کے قریب آنے کا موقع ملتا ہے۔ زو کی جانب سے لوگوں کے لیے جانوروں کو ان کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ان کے پنجروں کے باہر گوشت کے ٹکڑے ٹانگ دیے جاتے ہیں، جبکہ اس وقت لوگ پنجروں کے اندر ان جنگلی جانوروں سے محظوظ ہوتے ہیں، جبکہ پنجرے کے اوپر چھوٹی خلائیں بھی رکھی گئی ہیں جس کے ذریعے لوگ جانوروں کو کھانا دے سکتے ہیں۔ زو کے حکام چھن للانگ نے کہا ہے کہ ہم ہمارے زو میں گھومنے آئے لوگوں میں سنسنی پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے اور ان پر جنگلی جانوروں کے حملے بھی، لیکن ظاہر ہے بغیر کسی خطرے کے۔ چھن للانگ کے مطابق تمام لوگوں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ تمام وقت اپنی انگلیاں اور ہاتھ پنجرے کے اندر رکھیں، کیونکہ ایک بھوکا شیر ان کے اور اپنے ناشتے کے درمیان فرق نہیں جانتا ہوگا۔ چڑیا گھر میں گھومنے آئے ایک شخص کے مطابق میں نے اس سے پہلے کبھی چڑیا گھر میں ایسا تجربہ نہیں کیا، ہم ان کی طرف سے نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ وہ ہماری طرف دیکھ رہے تھے اور ہم کھانا دیتے تھے۔ لیکن ٹائیگر اور شیروں کے پنجرے پر چھلانگ لگاتے ہوئے سانس روک لینے والی تصویریں آنے کے بعد لوگوں کی جانب سے اس چڑیا گھر پر کافی تنقید بھی کی گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ لوگوں کو جنگلی جانوروں کی اتنا قریب لے جانا کافی خطرناک ہو سکتا ہے۔ برطانوی اخبار کے مطابق کچھ لوگوں کی جانب سے پارک کی گئی اس غیر معمولی خاصیت کو ایک حادثہ جو کہ ہونے کا انتظار کر رہا ہے کہا گیا ہے، لیکن سب خطروں کے باوجود بھی چڑیا گھر بہت مقبول ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جب 2015 میں اس چڑیا گھر کا افتتاح کیا گیا تو اس کی ایک ساتھ 3 ماہ کی ٹکٹیں فروخت ہو گئی تھی، جسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ لوگ جانوروں کے آزاد گھومنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں بجائے اس کے کہ انہیں پنجروں میں بند رکھا جائے۔ اور یہ تصاویر سامنے آنے کے بعد آج پوری دنیا میں یہ پارک موضوع ہے بحث بن گیا ہے اور یہ تصویریں خوب سے خوب شیئر کی جا رہی ہیں۔ جی ہاں ناظرین، آپ بھی ان چیزوں کو دیکھ کر کے تبصرہ کریں، کمنٹس باکس موجود ہے کہ آپ کو یہ خبر کیسی لگی اور جانوروں کو آزاد چھوڑنا اور انسانوں کو کسی بند پنجرے میں بند رکھنا کیسا محسوس کرتے ہیں۔ اور سعودی کی خبر تو آپ لوگوں نے دیکھا، آپ سعودی عرب کے لیے اور وہاں کی ہماری بہنوں کے لیے بھی دعا کریں کہ وہاں کی نئی نسل ایک الگ ہی رخ اختیار کرتی جا رہی ہے۔ اور جہاں تک پولیو ڈراپ کا معاملہ ہے، یہ پولیو ڈراپ اپنے بچوں کو ڈالنا اور نہ ڈالنے کا فیصلہ والدین کی جانب چھوڑ دینا چاہیے، حکومت اس کو لے کر کے مجبور نہ کرے تو ہی بہتر ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہی آج کے ہمارے پرائم ٹائم کا پیغام ہے، ہمیں امید ہے کہ ہمارا پیغام آپ تک پہنچا ہوگا۔ ہم یہاں پر اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والقلم وما يسطرون۔